अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और हैरतनाक कहानी है। मैं हैरान था और मुतजिब भी। मामला जो भी था मेरी समझ से बाहर था। मेरा दिल अक्ल से मुतसादम था और अक्ल सिरे से हर बात से इनकारी। दिल जितना इसरार करता था अक्ल उतना ही झुटलाती, मगर जो भी था आंखों देखा था, हकीकत थी, खुली किताब सी हकीकत, जिसका हर्फ हर्फ आसानी पढ़ा जा रहा था। अब अक्ल के पास सवाए तस्लीम करने के कोई और चारा न था। मैं फटी फटी आंखों से उस चेक को देख रहा था जो आज भी मेरे पास महफूज था, बिल्कुल सही सलामत, सफ़ेद कागज़ का शफाफ हाथ बराबर टुकड़ा, जिसके आगे पीछे और नीचे कुछ न लिखा था सवाए इस मुख्तसर सी इबारत के जो चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल थी। पे टू हिम ₹10 मिलियन, उसे 1 करोड़ दिया जाए। और टेबल पर पड़ी इतनी रकम जो चेक में दर्ज थी मुझे सर ता पा हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। मैं प्रोड्यूसर था बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का। मुंबई में मेरा ख़ास मुकाम और मर्तबा था। मैं इस कदर कामयाब और किस्मत का धनी था कि जिस फिल्म पर भी पैसा लगाता था कभी डूबता ना था। हमेशा दुगना चुगना बल्कि 10 गुना ही होकर मुझे वापस मिला करता था। फिल्म साजी मेरा जुनून थी। बहुत कम उम्री से मैं उस शोबे से वाबस्ता हुआ। पहली फिल्म मैंने अपने ख़ानदान की मुखालिफत के बावजूद सिर्फ तजर्बाती तौर पर बनाई। पैसा डूब जाएगा, उन्हें अंदेशे लाहक थे। पैसा तो होता ही हाथ का मैल है। मैं बेखौफ था। कंगाल हो जाओगे, कोई परवाह नहीं, पूरा ख़ानदान सड़क पर आ जाएगा। मेरे बड़ों के मुताबिक मैं बेवकूफ़ी करने जा रहा था और वो मुझे इस इंतहाई कदम को उठाने से रोक रहे थे, मगर मैं भी बज़िद था। एक तजर्बा किए बग़ैर बाज आने वाला नहीं था। आखिर सबके मना करने के बावजूद मैंने फ़िल्म का पहला तजर्बा कर डाला, वो भी सिर्फ 27 साल की उम्र में। ना मेरे पास कोई तजर्बा था, ना ही मेरा ये ख़ानदानी काम था, ना ही मुझे तजर्बा कार उस्ताद मैसर थे। इस तजर्बे के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि मैंने एक फ़िल्म देखी जो कि मशहूर व मारूफ प्रोडक्शन हाउस से बनी थी, जिसमें चोटी के अदाकारों ने काम किया था। मगर न जाने क्यों मुझे उस फिल्म में तकनीकी लिहाज से कई खराबियां नज़र आईं। मैंने उस फिल्म को कोई 20 बार देखा। वो फिल्म और उसकी खामियां मेरे दिलो दिमाग पर सवार हो गईं। अगर मैं इस मौजू पर फिल्म बनाता तो दावे से कहता हूँ कि वो पूरे भारत में तहलका मचा देती। इस सोच का इजहार मैंने अपने जिगरी दोस्त के सामने न जाने किस धुन में कर डाला। वो भी मेरी तरह फिल्म बीनी का शैदाई था। कोई फिल्म सिनेमा में आती, उसकी मुकम्मल तफसील उससे बेहतर शायद कोई नहीं जानता था। वो ना सिर्फ हर नई आने वाली फिल्म की तफसीलात लेकर मेरे पास आता, बल्कि आते हुए 2 अदर टिकट भी फिल्म के लिए आता था। तो फिर मचा देना यार पूरे भारत में तहलका। मेरी कमर पर जोश भरी थपकी देते हुए उसने यूं मेरी सोच की हौसला अफजाई की तो फिर मैंने सचमुच बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचाने की ठान ली। ख़ानदानी एतबार से मैं खाते पीते घराने से था। हमारा ख़ानदान मुंबई के उन साहिब सरवत ख़ानदानों में से था जिनकी इज़्ज़त की 2 वजूहात थीं। एक तो दौलत की रेल पेल, जिसकी वजह से हर खासो आम हमसे मरूब था। हालांकि हमारा घराना मुसलमान था, फिर भी हमारे ख़ानदान का एहतराम व वक़ार था। दूसरी वजह सादात घराने से ताल्लुक़ था, जिसने इज़्ज़त व एहतराम के मयार को कई गुना बढ़ा दिया था। क्या थे तुम्हारे बड़े और तुम किस तरफ चल पड़े हो? ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिलाओगे। ख़ानदान के बुज़ुर्गों की ये सोच थी कि ये शोबा किसी भी तरह सैयद घराने के शायान शान नहीं। चमक दमक की ये दुनिया असल में गुमराही की शाहराह है, जिस पर एक सैयद ज़ाती के लिए चलना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। ऐसी ना जाने कितनी बातें रोज़ ही मुझे ख़ानदान के बुज़ुर्गों से सुनने को मिलती थीं, मगर मेरे जुनून ने मेरी समातों को जैसे मफलूज कर दिया था। उनका कोई लफ्ज़ भी मेरे दिल पर असर ना करता, ना मेरे जुनून पर। उनकी बातों का कोई हथौड़ा ना लगता था मुझे। कोई भी डांट डपट मेरे इरादों को कमज़ोर नहीं कर पाती थी।
ہر آنے والا دن میرے جنون کو بس بڑھائے چلے جا رہا تھا۔ میں طبیعت کا انتہائی ضدی نوجوان تھا، جو سوچ لیتا تھا کر کے دم لیتا تھا۔ کچھ میرا حلقہ احباب بھی ایسا تھا کہ جب سے انہیں میرے ارادے کا علم ہوا تھا، انہوں نے میری ایسی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دی کہ قدموں کو اب پیچھے موڑنا تو جیسے میرے لیے حرام ہو گیا تھا۔ آخر کار پورے خاندان سے ٹکرا کر میں نے اپنے جنون کی تکمیل کے لیے قدم اٹھا ہی لیا۔ اس سلسلے کے ابتدائی مراحل میں جو بھی کچھ درکار تھا اس میں مہندر لال نے میری ہر طرح سے مدد کی، جو کہ میرا وفادار اور جگری یار تھا۔ یہ وہی دوست تھا جو ہر نئی فلم کی ٹکٹ لانا نہ بھولتا تھا اور نہ ہی کوئی فلم کا شو مس کرتا تھا۔ وہ سچ مچ فلموں کا کیڑا تھا۔ یہ سب اس کی حوصلہ افزائی تھی جو میں نے اس شعبے میں قدم رکھا۔ مہندر لال کے بہت سے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز اور اداکاروں سے رابطے تھے۔ کئی ڈائریکٹرز تو بہت ہی نامی گرامی تھے جن کے کریڈٹ پر شاندار فلمیں تھیں۔ ابتدائی مراحل میں میری ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروایا، میری جان پہچان بنائی۔ مہندر لال جو کچھ کر سکتا تھا اس نے میرے لیے کیا، مگر اس شعبے میں قدم جمانے کے لیے جو چیز درکار تھی اس سے وہ بھی محروم تھا، اور وہ چیز تھی پیسہ۔ یار، پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑتا ہے اس شعبے میں۔ ڈوب گیا تو گیا، اور اگر ڈبل ہو گیا تو پھر سمجھو لکشمی دیوی تم پر مہربان ہو گئی۔ مہندر مجھے ایک نامور ڈائریکٹر سے ملوانے لے کر گیا تو شراب کے نشے میں جھومتے جھامتے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں بہاؤں گا پیسہ پانی کی طرح۔ اور پھر میں بھی اس ضد کو لے کر اپنے خاندان کے سامنے ڈٹ گیا، اور ڈٹ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اکلوتا تھا۔ جو بھی تھا سب کچھ میرا تھا، میں اپنے خاندان کا واحد چشم و چراغ تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں تمہاری ضد کے لیے ایک مطلوبہ رقم مل جائے گی، مگر اس کے لیے ایک شرط ہوگی، اور وہ شرط جو میرے خاندان کے بڑوں نے مقرر کی تھی وہ شرط نہیں تھی، دوسرے لفظوں میں سزا تھی۔ اور اس سزا کے نکات یہ تھے کہ اگر فلم ناکام ہو گئی تو مجھے جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا، مزید کسی بھی کاروبار کے لیے ایک دمڑی بھی نہیں دی جائے گی، اور نہ صرف بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ میرا خاندان سے ہر طرح کا تعلق واسطہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ شرط کافی سخت تھی، مگر جو بھی تھا مجھے اپنے جنون، ارادوں اور ضد کے سامنے سب کچھ منظور تھا۔ میں ان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ مضبوط اسکرپٹ، بہترین ڈائلاگ، خوبصورت میوزک اور چوٹی کے اداکاروں کے انتخاب کے علاوہ اعلیٰ ڈائریکشن میں میری پہلی فلم بنی۔ اس پہلی فلم کو لے کر میرا دل سخت اندیشوں کا شکار تھا۔ دل نے کئی بار غلط سمت چلنے پر سرزنش کی۔ بہت بار احساس ہوا کہ میں نے اپنے پرکھوں کی محنت سے کمائی دولت کو اپنے ایسے جنون اور شوق میں جھونک دیا ہے جس کا مجھے کوئی خاص تجربہ نہ تھا۔ دل کے کسی نہ کسی کونے میں ڈر تھا کہ اگر فلم فلاپ ہو گئی تو آگ نامہ میرے منہ پر مار کر مجھے خاندان سے الگ کر دیا جائے گا۔ اندر اندر میں پریشان بھی تھا، مگر سب کچھ میری سوچوں کے برعکس ہوا۔ بطور فلم ساز میری پہلی فلم نے سچ میں پورے بھارت میں تہلکہ مچا دیا۔ میں فلم نگری میں نو آموز فلم ساز کے طور پر منظر پر آ گیا۔ میری پہلی فلم نے ریکارڈ بزنس کیا۔ میری سوچ اور امید سے کہیں گنا زیادہ کامیابی سمیٹ کر میری فلم نے مجھے موجودہ تمام پروڈیوسرز میں قداور بنا دیا۔ پورے ممبئی میں میرے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ اس فلم کے بعد اسی سال میں نے مزید 4 فلمیں اور پروڈیوس کیں۔ ان چاروں نے بھی ایسا شاندار بزنس کیا کہ سید علی رضا کا نام شوبز کے آسمان پر سب سے روشن ستارے کی طرح چمکنے لگا۔ میری شاندار یکے بعد دیگرے کامیابیوں نے خاندان والوں کے اعتراض کا منہ تو بند کر دیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ سب دل سے ابھی بھی خوش نہیں کہ ایک سید ذاتہ شوبز کی دنیا سے وابستہ رہے۔ 4 فلموں کی شاندار کامیابی نے میرا حلقہ احباب اس قدر وسیع کر دیا کہ ہر روز کسی نئی شخصیت سے مہندر لال کے توسط سے ملاقات ہوتی۔ شاید زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں مہندر لال نے جان پہچان نہ بنائی ہو۔ اس کے جہاں سیشن اور سپریم کورٹ کے ججوں سے دوستانہ مراسم تھے، وہاں چھوٹے موٹے ریڑھی بان بھی اس کے ملنے والوں میں شامل تھے۔ مہندر لال کے ذریعے میری ملاقات اس خاص شخصیت سے ہوئی جو مجھ سے میری شہرت اور کامیابیوں سے مروب ہو کر ملاقات کے لیے نہیں آیا تھا،
بلکہ وہ تو اپنی ذات میں اتنا بے نیاز بیٹھا تھا کہ اس نے ایک نگاہ بھی سرسری سی میری طرف ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بے جو کہ اس کم عمری میں اتنی پے در پے کامیابیوں کے بعد ہر محفل میں شمع محفل ہوا کرتا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس محفل میں چراغ محفل میں نہیں وہ شخص تھا، اور ہر شخص پروانہ بنا اس کے گرد منڈلانے پر مجبور سا نظر آیا۔ تو دل ہی دل میں نہ جانے کیوں مجھے اس شخص سے عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ میں جو اس بات کا عادی ہو چلا تھا کہ ہر چھوٹا بڑا خاص و عام مجھ سے جھک کر ملتا تھا، اور سب سے زیادہ جس بات پر مروب نظر آتا تھا وہ تھی میری کم عمری میں اتنی اعلیٰ پائے کی کامیابیاں، لیکن وہ میری طرف متوجہ تک نہ تھا۔ بابا جی، ان سے ملیے، یہ ہیں سید علی رضا، شوبز کی دنیا کے سب سے کم عمر مگر کامیاب ترین پروڈیوسر۔ مہندر لال نے نہ صرف میرا تعارف کروایا بلکہ بہت عقیدت و احترام کے ساتھ جھک کر اس شخص کے پیروں کو چھو کر مجھے حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ عام سے سادہ سے لباس میں وہ شخص کوئی ایسی زبردست شخصیت نہیں لگا تھا کہ اس سے اس قدر جھک کر ملا جاتا کہ بات قدموں تک پہنچ جاتی، اور یہ عمل صرف مہندر لال نے ہی نہیں کیا تھا بلکہ ہر خاص و عام اتنی عقیدت سے ملتا کہ قدموں کو ہاتھ لگانا ضروری سمجھتا تھا۔ مہندر لال کے تعارف کروانے پر اس شخص نے بے حد سرسری نگاہ، جو کہ غالباً پہلی نگاہ تھی، میری طرف ڈالی۔ نہ جانے کیا تھا اس نگاہ میں کہ جو میں کچھ دیر پہلے جلن اور حسد سے مغلوب ہو کر اکڑ اور بے نیازی کا بت بنا ہوا تھا، پاش پاش ہوا اور بے اختیار ہی اس شخص کے قدموں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گیا۔ رہنے دو، ایک سید زادے کو اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں۔ اس شخص نے میرے جھکے کندھوں کو پکڑ کر نہ صرف سیدھا کیا بلکہ یہ بات کہہ کر جیسے پہلی ملاقات میں ہی مجھے اپنا بے دام غلام بنا لیا۔ فقیری اختیار کرنے سے قبل وہ شخص جس کا نام میں بھی صحیح سے جانتا نہ تھا، وہ مدراس میں سیشن عدالت کے جج تھے۔ ممبئی کے لوگ عزت اور احترام سے انہیں بابا جی ہی کہا کرتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، ان سے ہندو بھی بے حد مروب نظر آتے تھے۔ وہ انگریزی زبان کے ماہر تھے، ایسے زبردست روشن ضمیر کے اکثر مجذوبی سی کیفیت میں نظر آتے تھے۔ ان کی عجیب و غریب سی شخصیت بے حد اسرار بھری تھی۔ کبھی لگتا وہ کوئی پیر فقیر ہو، کبھی لگتا تھا کہ کوئی معالج ڈاکٹر ہو، کبھی کسی دانشور کے روپ میں نظر آتا۔ اب تو اکثر ہی میری ان سے ملاقات ہونے لگی، دل ان کو دیکھتے ہی جھکنے پر مجبور ہو جاتا، اور وہ ہمیشہ مجھے عقیدت اور احترام سے جھکے سید زادے کو کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کرنا نہ بھولتے۔ کبھی کوئی شخص ان سے طبیعت کی ناسازی کا ذکر کرتا تو وہ اسے سنگترا کھانے کی تلقین کرتے۔ بابا جی، سنگترا ہی کیوں؟ مہندر لال کسی بھی اسرار بھری بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور ایسے مواقعوں پر تو ضرور سوال کرتا۔ سنگترا کھانے سے مراد دراصل ناگپور میں حضرت تاج الدین ناگپوری کے دربار میں حاضری ہے۔ ان کی یہ گہری بات مجھے مزید الجھا دیتی، مگر مہندر لال کی گہری مسکراہٹ سے صاف واضح ہوتا کہ وہ ان کی گہری بات کا مفہوم، معنی و مطلب بخوبی سمجھ گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اکثر مہندر لال کو طبیعت کی خرابی میں سنگترا ہی کھاتے دیکھا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ بابا جی کی شخصیت میرے لیے مزید دلچسپی کا باعث بننے لگی۔ سید زادہ ہونے کے ناطے وہ مجھے خاص اہمیت دیتے تھے۔ مجھے اپنی فلم کے میوزک کے لیے میاں عظمت علی، جو کہ اس زمانے کا بہت قابل میوزک ڈائریکٹر تھا، اس سے ملاقات اسٹوڈیو میں ہی ہوئی۔ وہاں بابا جی پہلے سے ہی موجود تھے۔ میاں عظمت علی ان دنوں حالات کی خرابی کا شکار تھا۔ اس کی کوئی فلم پہلے جیسا بزنس نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ عرصہ ہوا لوگوں نے اس سے فلم کی موسیقی کے لیے رابطہ کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر میں ان باتوں کے باوجود میاں عظمت علی سے ہی اپنی فلم کا میوزک ترتیب دلوانا چاہتا تھا۔ عظمت علی کی ملاقات بھی مہندر لال کے توسط سے بابا جی سے ہوئی تھی۔ میاں عظمت علی دل میں عقیدت و احترام تو بابا جی سے اس طرح کا نہیں رکھتا تھا، مگر جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو ان کے قیام و طعام کا انتظام بہت فراغ دلی سے کرتا۔ بابا جی بھی اس کی مہمان نوازی سے بہت خوش نظر آتے۔ بابا جی، میاں عظمت علی کو کچھ دینا چاہیے۔ اس روز بابا جی کا ایک مرید بھی ان کے ساتھ تھا۔ کاغذ قلم لاؤ۔
बाबा जी अजीब मजजूबी सी हालत में थे। मुरीद ने इज्जत व एहतराम के साथ उनकी मेज़ पर कोरा कागज़ और कलम रख दिया। पे टू हिम 25 lakhs, इसे 25 लाख दिया जाए। कोरे कागज़ पर अंग्रेज़ी में लिखकर उन्होंने नीचे अपने दस्तखत कर दिए। इसे एहतियात से रख लीजिए। मुरीद ने वो कागज़ एहतराम से पकड़ा और मियाँ अज़मत अली की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? मियाँ अज़मत अली का अंदाज़ तमस्कराना सा था। उसने एक इस्तेहज़ाइया निगाह उस कागज़ के टुकड़े पर डाली और दूसरी निगाह हम सब हाज़रीन महफिल पर। यह 25 लाख का चेक है। मुरीद ने दोनों हाथ अदब से बांधते हुए धीमी आवाज़ में कहा। चेक? ये लफ्ज़ अज़मत अली ने दोहराया और फिर उसके बेहंगम और भद्दे कहकों से सारा स्टूडियो रूम गूंज उठा। एक सादा कागज़ जिस पर ना किसी बैंक का नाम ना ही कोई स्टेटमेंट दर्ज थी, वो मुरीद उसे चेक कह रहा था तो बात तो हंसने वाली थी। जनाब, आप इसे एहतियात से रख लीजिए। उसके बेहंगम कहकों को नज़रअंदाज करके मुरीद ने एक बार फिर नरमी से कहा। बाबा जी ने जिसको भी आज तक कोई चेक दिया है ना, वो कैश ज़रूर हुआ है। मुरीद ने मज़ीद कायल करने की सही की। मियाँ अज़मत अली तो कायल नहीं हुआ, मगर महेंद्र लाल ने बाबा जी के घुटने पकड़कर एक दरख्वास्त कर डाली। बाबा जी ने एक मुस्कुराती निगाह उस पर डाली और मुरीद से फिर कोरा कागज़ और कलम मंगवाया। पे टू हिम 5 lakhs, इसे 5 लाख दे दिए जाएं। उसके बाद मैंने उन दोनों चेकों को कैश होते देखा। मेरी अगली फिल्म ने कामयाब बिजनेस किया कि उसकी कामयाबी में बेहतरीन म्यूज़िक का भी हाथ था। मियाँ अज़मत अली ने 25 लाख और महेंद्र लाल ने 5 लाख कमाया। अब तो दोनों बाबा जी के गर्विदा हो गए, मगर मेरे लिए अब भी ये अमर नाकाबिले यकीन था। अपने प्रोडक्शन हाउस से मुसलसल कामयाब फिल्में देने के बाद मेरी नई आने वाली फिल्म से मुझे बहुत उम्मीद थी, जिस पर मैंने पैसा पानी की तरह बहाया था, मगर वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से नाकाम हुई, जिसने मुझे हिला कर रख दिया। उस फिल्म के बाद तो फिल्मों की नाकामियों का सिलसिला ही शुरू हो गया। मुसलसल 5 फिल्में नाकाम हुई तो मुझे अपना नाम, अपनी साख डूबती हुई नजर आने लगी। उन नाकामियों ने तो मेरी कमर ही तोड़ कर रख दी थी। मेरे मुखालिफिन तो मेरी नाकामी पर खुशी से निहाल ही हो गए। वहीं मेरे दोस्त यार बहुत परेशान थे। मुझे अपने प्रोडक्शन हाउस का मुस्तकबिल तारीक नज़र आने लगा। सैयद अली रज़ा ने इस शोबे में शुरू रोज़ से कामयाबी का सहरा अपने सर बांध कर अपना मुकाम और पहचान बग़ैर किसी सहारे के बनाई थी। वो पहचान ख़त्म होने लगी तो मेरी जहनी हालत अबतर सी रहने लगी। एक बार फिर से मेरा सारा ख़ानदान मेरे ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ। मेरी जमा पूंजी भी ख़त्म होने के करीब थी। ये ज़वाल तो मेरा सब कुछ निगलने पर तुल गया था। उन हालात के बावजूद भी मेरे दिलो दिमाग ने उस ज़वाल को पूरी तरह से तस्लीम नहीं किया था। मेरी जमा पूंजी ज़रूर ख़त्म हो रही थी, मगर मेरी हिम्मत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मैं एक और तजर्बा करना चाहता था, एक और फिल्म बनाकर फिर से अपना खोया हुआ मुकाम बहाल करना चाहता था। मैं उन दिनों शदीद जहनी इस्तराब से गुज़र रहा था कि एक शाम मुलाकात बाबा जी से हो गई। महेंद्र लाल उन्हें मेरे हालात से आगाह कर चुका था। बाबा जी, इस सैयद ज़ादे को भी कुछ दीजिए ना, ये बाबा जी के ख़ास मुरीद ने दरख्वास्त की थी। लाओ कागज़ कलम। फिर वही अमल दोहराया गया जो इससे पहले भी मैं देख चुका था। मियाँ अज़मत अली और महेंद्र लाल के अलावा बहुत से लोगों को नवाजा गया था। उन्हें चेक दिए गए थे और बकौल उन सब के उस पर दर्ज रकम उन्हें किसी न किसी ज़रिए से मिली ज़रूर थी। मतलब कि चेक कैश ज़रूर हुआ था। मेरा पहला तजर्बा था, सो दिलो दिमाग उस चेक को मानने से इनकारी थे। मेरे नज़दीक ये सिर्फ इत्तफाक था कि चेक पर दर्ज रकम उन लोगों को किसी न किसी तरह से मिली थी और उनका हाल समझ जाता था। मेरा दिल अभी तक बाबा जी के किसी कशफ व करामात का कायल न हुआ था। वो तो मुझे आम से इंसान ही लगते थे, कभी सादा सी शलवार कमीज़ में तो कभी पेंट कोट में मलबूस होते। मेरा दिल उस समय बाबा जी के चेक और उनके अमल से मुतालिक तमस्खर से भरा था। पे टू हिम ₹10 million, इन्हें 1 करोड़ दिया जाए। उन्होंने कोरे कागज़ पर लिखा और मुझे थमा दिया। मैंने बेयकीन सी कैफियत में उसे पकड़ लिया। अगर महेंद्र लाल इसरार ना करता तो मैं उसे लेने से इनकार ही कर देता। आप बहुत खुशकिस्मत है रज़ा साहब। ये अल्फाज बाबा जी के मुरीद के थे।
اس کے مطابق میں خوش قسمت تھا کہ بابا جی نے کبھی بھی کسی کو اتنی بڑی رقم نہیں لکھ کر دی تھی، یعنی میں یہاں بھی قسمت کا دھنی ثابت ہوا تھا۔ اس روز کے بعد میری بابا جی سے ملاقات نہ ہوئی۔ مہندر لال کے مطابق وہ اپنے آبائی شہر مدراس چلے گئے تھے۔ میں نے چیک انتہائی لاپرواہی سے کسی کونے میں ڈال دیا تھا اور اپنا سارا دھیان اپنی فلم پر لگا دیا، جس پر اب میرا مستقبل تھا۔ ساری جمع پونجی بھی اسی پر صرف کرتی تھی۔ میں نے فلم کی کامیابی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ میری فلم ریلیز ہوئی اور آخر کار قسمت کی دیوی ایک بار پھر مجھ پر مہربان ہو گئی۔ میری فلم نے ایسا ریکارڈ توڑ بزنس کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ 8 فلمیں اور بھی ریلیز ہوئیں، مگر میری فلم نے کھڑکی توڑ بزنس کر کے ایک بار پھر سے میرے مخالفین کو خاک چٹا دی۔ یہ وہ دور تھا جب فلموں کا بزنس لاکھوں میں ہوتا تو یہ بات باعث رشک سمجھی جاتی، مگر میری فلم کے ابتدائی شوز نے 1 کروڑ کا بزنس کر کے ہر شخص کو حیران کر دیا۔ میری اس فلم نے پوری کامیابی کے ساتھ پہلی سلور جوبلی کی اور پھر گولڈن جوبلی کی طرف گامزن ہو گئی۔ میں نے بطور فلم ساز کم بیک کیا تھا اور اس شان سے کیا تھا کہ اس کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ کامیابیوں کے اس سفر میں میرے ذہن سے بابا جی کا دیا گیا چیک بالکل نکل گیا تھا۔ وہ تو ایک روز کتابوں کی ردی میں سے بابا جی کا دیا ہوا چیک، جس پر انگریزی میں لکھا تھا اسے 1 کروڑ دیا جائے، نظر سے گزرا تو دل و دماغ بری طرح سے الجھ گیا۔ یہ چیک تو واقعی کیش ہو گیا تھا اور مجھے میری حالیہ فلم کی کامیاب نمائش سے 1 کروڑ کی خطیر رقم مل گئی تھی۔ اس سال بھارت میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ شہر مدراس، جو کہ بابا جی کا آبائی شہر تھا، وہ تو جیسے ڈوب گیا۔ ایسی ہی طوفانی شام میں پورے 6 مہینے بعد بابا جی مجھ سے ملنے اسٹوڈیو آن پہنچے۔ نحیف چہرہ، پہلے سے انتہائی کمزور ہو چکے تھے، یوں جیسے کافی عرصے سے بیمار ہوں۔ ان کا خود چل کر آنا میرے لیے عام بات نہ تھی۔ ایک بات مانو گے سید زادے، میرا دل ان کی کشف و کرامات کا دل سے قائل ہو چکا تھا، بس الفاظ کے ذریعے اظہار نہ کیا تھا۔ جی حکم کیجئے بابا جی۔ اس جادوئی چیک کا اثر تھا کہ میرا دل ان کے احترام میں ادب سے جھکا جا رہا تھا۔ شوبز کی دنیا چھوڑ دو بیٹا، ان کے مطابق یہ نیری گمراہی ہے جس کا ظاہر چمک و دمک اور باطن اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس دنیا کی رنگینی میں خوشی، سکون، کامیابی عارضی اور وقتی ہے، آخری سانس تک پھر بے سکونی رہے گی۔ ان کے مطابق شوبز کی دنیا میرے لیے موضوع ہی نہیں، آج نہیں تو کل میں اس کی رنگینیوں میں بھٹک جاؤں گا۔ ابھی تک جو میں خود کو سنبھالا ہوا تھا، بہت بار اپنے ڈگمگاتے قدموں کو محسوس کرنے لگا تھا، اور پھر ایک سید زادے کا اس بے راہ روی کی دنیا سے کیا لینا دینا۔ وہ اس شام مختصر ملاقات میں اس گہرے موضوع پر بات کر کے رخصت ہو گئی، مگر میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ رہی سہی کسر مہندر لال کے انکشاف نے پوری کر دی۔ جب میں نے اس کے سامنے گزشتہ شام کا قصہ بیان کیا تو وہ گہری خاموشی میں چلا گیا تھا۔ سناٹوں میں گھرے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس طویل خاموشی کے بعد جو اس نے بات بتائی، اس کے بعد آج تک میں بھی اسی گہری خاموشی میں ہوں۔ رضا یار، بابا جی کا گزشتہ رات ٹھیک 8 بجے انتقال ہو گیا تھا۔ مہندر لال کے مطابق بابا جی کا اپنے آبائی شہر مدراس میں گزشتہ رات انتقال ہو گیا تھا، اور ٹائم وہی تھا جب وہ میرے اسٹوڈیو میں میرے سامنے کرسی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے تقریباً 15 منٹ مجھ سے گفتگو کی تھی۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ وہ شخص جس کی شخصیت کے اصرار کو میرے دل نے کبھی قبول نہ کیا تھا، بلکہ اس کا تمسخر اڑایا تھا کہ ایک دیوانہ شخص لوگوں میں چیک تقسیم کرتا پھر رہا ہے، یوں کہ جیسے لوگوں کے سادہ لوہی کا مذاق اڑاتا رہا ہے، وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ اس کے حکم پر میں نے شوبز کی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اس وقت جب میں کامیابی اور عروج کی انتہا پر تھا۔ ہر کوئی مجھ سے حیرتوں بھرا سوال کر رہا تھا کہ ایسا کیوں، مگر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ شخص دنیا سے جانے کے بعد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ یہ بات سوچتے سوچتے میری ہر سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ میں حیرتوں کے ایسے جہاں میں داخل ہو جاتا ہوں کہ عقل کے پاس تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ گزرا وہ کانوں سنا نہیں بلکہ آنکھوں دیکھا ہے۔ شاید اس جہاں میں سب کچھ ممکن ہے۔
اس جہاں سے چلے جانے کے بعد کسی فرد سے خاص طور پر ملنے آ جانا، ایک کورے کاغذ پر اپنی مرضی کی رقم لکھ کر کسی کے نام کا چیک کاٹ دینا اور پھر اس چیک کا کیش ہو جانا، نہ جانے وہ چیک کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اس پر رقم لکھتے ہوئے بابا جی کا مخاطب کون ہوا کرتا تھا، اور پھر ایک مقررہ مدت کے بعد چیک کیش بھی ہو جاتا تھا۔ اسے کیش کروانے کے لیے بینک نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ وہ رقم کسی نہ کسی ذریعے سے اس شخص تک پہنچ جاتی تھی۔ عقل تسلیم نہ کرے، یہ اب ممکن نہیں۔ اب ایسی صورت میں اس شخص کا حکم نہ مانتا تو بھلا اور کیا کرتا۔